बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। PTI ने अनाउंस किया था कि वो अगले हफ्ते से महंगाई के मामले पे अपनी पूरी कैंपेन चलाएंगे और हर शहर में एहतजाज होगा जहां MNAs और MPs मिल के वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एहतजाज करेंगे और फिर 3 हफ्ते के बाद इमरान खान जैसे रुबा सेहत होते हैं तो वो भी शरीक होंगे और फिर वो अपना नया लाएअमल भी बताएंगे। इसकी किसी हद तक इब्तदा आज हुई। बात यह है कि ये जो स्ट्रेटजी है या जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया ये बड़ा पोटेंट है और बड़ा दुरुस्त है, क्योंकि PDM ने यही चीज़ थी जिसको उछाला और कहा कि जनाब महंगाई से मार दिया है इमरान खान ने, और PTI की गवर्नमेंट को बहुत बुरा भला कहा और आवाम के अंदर हर वक्त, बल्कि यहाँ तक कि महंगाई मार्च चलाई, वो यानी कोई कसर नहीं छोड़ी जिसमें कि महंगाई को उन्होंने सामने रखा और उसी के ज़रिए PTI को टारगेट करते रहे। अब अगर महंगाई को देखें तो वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। अगर मैं मतलब कीमतों का अगर अंदाज़ा करूं या उसको मुकाबला मवाजना करें हम पिछली कीमतों से, तो बाज़ जगहों पे 2 या 3 गुना ज़्यादा कीमतें हो चुकी हैं। इस लिहाज से ये एक तो अवाम की मदद वाला मसला भी है कि अवाम पिसे हुए हैं और कोई उनकी आवाज़ बने और आवाज़ बन के उनका मतालबा, उनके मसाइल वो सामने लेके आए। दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत का जो PDM की गवर्नमेंट है, जिसने महंगाई दूर करने का कहा था और उसने महंगाई को कई गुना बढ़ाया, उसका किसी भी लिहाज से कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि वह हुकूमत में बैठे रहें। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा फ़ैसला हुआ PTI की तरफ से, जिसमें कि वो अपनी स्ट्रेटजी बदल के तो महंगाई के मामले में अपनी कैंपेन चलाने का सोच रहे हैं। आज कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की असद उमर साहब ने, जो कि PTI के सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने यही चीज़ टारगेट की। उन्होंने कहा कि ये जो हराम का पैसा था वो उन्होंने खर्च करके तो ज़मीर ख़रीदे, और ज़मीर ख़रीद के अपने लिए हुकूमत तो हासिल कर ली, लेकिन वो जो वादा था कि हम महंगाई कम करेंगे वो तो नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाज़ चीज़ों की कीमतें बताई और उन्होंने कहा कि ये देखें, ये कोई 50% ऊपर चली गई है कीमत, कोई 34%, कोई 30%, बहरहाल बड़ी शदीद महंगाई। अब ज़मीरों की ख़रीदो फ़रोख्त का काम पहले भी उन्होंने किया। अब ज़मीरों को उन्हीं की ख़रीद फ़रोख्त करके तो MQM को इकट्ठा करने का काम, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल करने का काम, और फिर लाहौर में ज़मीर की ख़रीदो फ़रोख्त का धंधा, जहां चौधरी परवेज़ इलाही ने अभी पार्लियामेंट से, अपनी असम्बली से, सूबाई असम्बली से एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। चुनांचे पूरी तवानाइयाँ, पूरी एनर्जीज़ उस तरफ लगाई जा रही हैं जहां लोगों को ख़रीद के तो किसी न किसी तरह उनके ज़मीर के सौदे करके ऐसा इंतज़ाम कर दिया जाए कि चौधरी परवेज़ इलाही जितने उसको वोट दरकार हैं वो हासिल न कर सके। इसमें जो हमें कबाहत नज़र आ रही है, जो हम देख रहे हैं, इल्ज़ाम ये है कि जो पैसा मिला था सिंध गवर्नमेंट को सैलाब ज़दगान के हालात बेहतर करने के लिए, वो पैसा जो है वो अब ज़मीर ख़रीदने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत घनौना, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसके कई पहलू हैं। एक तो बरसूरत बड़ा सीधा एक इखलाकी पहलू है कि आपको ये करना ही नहीं चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा जो पहलू है वो ये है कि ये पैसा हक था, पहले ही कम पैसा, इतना नहीं है, लेकिन बरसूरत ये पैसा हक था उन लोगों का जो कुदरती आफत का निशाना बने, जो आज भी पानी में फंसे पड़े हैं, उनके इलाकों से पानी नहीं अभी तक निकला, और बेशुमार लोग जिनके घर बह गए, घर टूट गए,
ان لوگوں کو آپ نے سہارا دینا تھا، اور اس کے لیے آپ کے پاس پیسہ جمع ہوا، قومی سورسز سے بھی اور بین الاقوامی سورسز سے بھی۔ اب اگر وہ پیسہ وہاں نہیں لگایا جاتا تو آپ سوچئے چند لوگوں کے ضمیر خرید کے آپ وقتی طور پہ حکومت تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کا کیا بنے گا جو بیچارے سندھ میں مصیبت زدہ، آفت زدہ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ بات ایسے ہی نہیں کی جا رہی، آپ اس کو یوں دیکھیں کہ دو وزیر، ناصر شاہ اور شرجیل میمن، جو کہ سندھ کیبنٹ کے وزیر ہیں، یہ لاہور میں بیٹھے ہیں، اور زرداری صاحب بھی ہیں، زرداری صاحب بھی وہاں ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں زرداری صاحب ہوں وہاں ضمیر کا سودا نہ کیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت دفعہ انہوں نے، ابھی پچھلے جب دور تھا اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ ضمیروں کی خرید و فروخت کر کے تو بلوچستان کی گورنمنٹ گرائی تھی۔ پھر یہی کام انہوں نے کیا جب صادق سنجرانی کو انہوں نے بنانا تھا سینٹ کا چیئرمین، اور صادق سنجرانی ہمیشہ ان کی وفاداری کا دم بھرتا رہا، اور آج بھی بھرتا ہے، کیونکہ وہ انہی کے بل بوتے پہ، زرداری صاحب کے بل بوتے پہ وہ سینٹ کا چیئرمین بنا تھا۔ اب یہ لوگ یہاں موجود ہیں کس لیے؟ صرف اتنی بات ہوتی، یہاں پہ بات معاملہ رک جاتا تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے کسی وجہ سے آئے ہوں گے، لیکن یہاں پہ جو آپ کو دوسری چیز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ہے کہ دو خواتین جن کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی، خواتین ممبر پی ٹی آئی کی، ایک راشدہ ہیں اور دوسری غالباً نورین فاروق ہیں، ان دونوں نے الزام عائد کیا کہ ہمیں انہوں نے یہ پیسہ آفر کیا ہے اتنا اتنا، اور وہ اس کی وہ انہوں نے تفصیل بتائی۔ سو یہ خواتین جو ہیں یہ کیا جھوٹ کہہ رہی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سوداگر جو ضمیروں کے اندر بیٹھے یہ ہمیشہ یہ دھندا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ میں شک کروں کہ محترمہ نورین فاروق یا راشدہ بہن جو ہے وہ کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی یہ بھی کہتی ہے کہ ہم ان کے خلاف ریفرنس، دونوں حضرات کے خلاف سندھ کو ریفرنس بھیجیں گے سندھ الیکشن کمیشن کو کہ یہ یہاں پہ اس طرح خرید و فروخت کر رہے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے خلاف پہلے سے ہی ایک ریفرنس سینیٹر اعجاز چودھری نے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے بھیجا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، جس کا کوئی عطا پتہ نہیں، کافی وقت ہو گیا کہ وہ ریفرنس کہاں گیا۔ اور اب یہ مزید جو یہ ذیلی حکومتوں کے جو الیکشن تھے اسلام آباد کے، جس میں کہ الیکشن کمیشن خود کہتا رہا کہ ہم نے اتنی تیاری کی ہوئی تھی اور انہوں نے آخر میں آ کے یہ سیٹیں بڑھا کے ہمارا سارا معاملہ گڑبڑ کر دیا، 60 کروڑ ہم خرچ کر چکے تھے، جب وہ یہ کہتے رہے تو اب حکومت کی اما پہ انہوں نے عدالت میں کہنا شروع کر دیا کہ جی ٹائم تھوڑا، ہم تو یہ الیکشن کرا ہی نہیں سکتے اسلام آباد میں جو ضلعی کونسلوں کے۔ نتیجہ یہ کہ الیکشن کمیشن بالکل ننگا ہو کے نظر آ گیا کہ یہ ایک ذیلی ادارہ بن چکا ہے، یہ آئینی ادارہ نہیں بلکہ پی ڈی ایم کا ذیلی ادارہ بن چکا ہے۔ ان حالات میں پی ٹی آئی فواد چودھری نے آج اعلان کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس دائر کرنا چاہتی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف۔ اب یہ الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس دے رہے ہیں، ناصر شاہ اور اس کے یہ جو دو وزراء جو ہیں ان کے، شرجیل میمن اور ناصر شاہ سندھ کے وزراء، ان کے خلاف، اور ادھر الیکشن کمیشن کے خلاف ہی دو ایک ریفرنس میں وہ چیف سپریم جوڈیشل کونسل کو دینا چاہتے ہیں۔ پہلے ہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو کسی بھی چیز میں مدد نہیں کر رہا، پھر آپ جب ان کے خلاف آپ دو ایک ریفرنس بھی دائر کر رہے ہیں تو کبھی ہو سکتا ہے کہ شرجیل میمن یا ان کے خلاف جو آپ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے وہ کبھی آپ کی سنوائی کرے گا۔ سو یہ ایک ایسا دھندا، ایک ایسا قصہ ہے جہاں تمام قوتیں، تقریباً تمام قوتیں وہ یکجا ہو کے اور پی ٹی آئی کے خلاف کھڑی ہیں اور پی ٹی آئی کا رستہ روک رہی ہیں۔ در حقیقت یہ پی ٹی آئی کا رستہ نہیں روکا جا رہا، یہ پاکستان کے عوام کا رستہ روکا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کو
پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کے طور پہ ابھری ہے، اور تمام پاکستان کے عوام جو ہیں، اب میں کم از کم میرا اندازہ 70 سے 80% لوگ وہ پی ٹی آئی کو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سپورٹ کو روکنا در حقیقت پاکستان کے ساتھ غداری ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کو روک رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ سمجھنے کی ہے، اور یہی عوام کا نعرہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کو لے کے عوام کے پاس جانا چاہیے کہ آپ کا رائٹ ہے، یہ آپ کے حقوق کھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی کرپشن ریگولرائز کرنی ہے، اپنے خاندانوں کو پالنا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ بصورت مہنگائی کا رونا، جس کی مہنگائی یہ مہنگائی کا جو ابھی احتجاج انہوں نے کرنا ہے وہ چل رہا ہے، اور میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک عمران خان عوام کو موبلائز نہیں کریں گے اور عوام نکل کے اس حکومت کو مجبور نہ کریں، جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ اور مقاصد بنیادی طور پہ یہی ہیں کہ عوام کو اب اس کے حقوق ملیں، اور جو رائے عوام کی ہے وہ پریویل کرے، وہی رائے ہو جو کہ اس کے یا ان کا جو ان کی چوائس ہے، جو وہ چناؤ کرتے ہیں، وہ چوائس ان کی جو ہے وہ سامنے آئے، تاکہ عوام اور حکومت کے درمیان ایک اعتماد کی فضا ہو اور مل کے کام کیا جائے، ملک کو ترقی دی جائے، آگے بڑھا جائے۔ اس میں اگر کوئی سختیاں، کمزوریاں، کوئی مشکلات آتی ہیں تو عوام اس کو برداشت کریں گے، سمجھیں گے، ساتھ دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ انہی کے چنے ہوئے لوگ ہوں گے جو ان کے مفاد کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن جو آج کا ٹھکرایا ہوا ٹولہ ہے، جو فراڈ کے ذریعے، باہر کی سازش کے ذریعے حکومت میں آیا ہے، اس کو ڈیفینیٹلی عوام کی پذیرائی نہیں ہے، اور میرا نہیں خیال کہ عوام اس کو زیادہ دیر تک برداشت کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔